یہ بات صحابہ کے دلوں پر کیا اثر کر گئی. حضور ہیں ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا کمی کسی وقت بھی ہو گئی ہو تو آج تم مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تقاضا نہ کرنا. اللہ کی عدالت میں تقاضا نہ کرنا. مجمع پہ سناٹا، اور اسی سناٹے کے عالم میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب ایک مرتبہ جہاد کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تھے، اور جب صفیں ترتیب دے رہے تھے تو ظاہر ہے اس وقت جہاد میں تلوار استعمال ہوتی تھی، نیزہ استعمال ہوتا تھا. تو آپ کی صفوں کے ترتیب دینے میں آپ کے ہاتھ سے میری پشت پر نیزہ لگا تھا، میری پشت پر نیزہ لگا تھا، اور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ہے کوئی استثناء کی گنجائش؟ ہے کوئی استثناء کی گنجائش؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے آؤ، اور آگے آ کے سب کے سامنے بدلہ لے لو. وہ شخص آگے آئے اور آگے آ کے کیا کہنے لگا، اللہ کے نبی جب آپ کے ہاتھ سے مجھے لگی تھی نا، اس وقت میری پشت کے اوپر کپڑا موجود نہیں تھا، کپڑا موجود نہیں تھا میری پشت کے اوپر. اللہ اکبر. زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہے، اور ایسا کبھی دیکھے گی بھی نہیں، اور اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ نبیوں کا نبی ہے، اماموں کا امام ہے، رسولوں کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور کیا اپنا کرتا مبارک اپنی کمر سے اوپر کر لے. یہ لے میں نے اپنا کرتا اوپر کر دیا. بس جب یہ فرمایا تو وہ دیوانہ پروانہ مستانہ، حضور کا شیدائی، حضور کا فدائی، اللہ کے دین کا دائی، آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر یہاں مہر نبوت تھی، مہر نبوت کو بوسہ دیا اور قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گر گیا. تو اللہ کے نبی، آپ سے کہاں نا انصافی ہو سکتی ہے، آپ سے کہاں زیادتی ہو سکتی ہے، آپ سے کہاں ایسا کام ہو سکتا ہے. میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ میں مہر نبوت اور آپ کے وجود مبارک کا بوسہ لے لوں. اللہ نے یہ سعادت نصیب کر دی، لیکن نقشہ قیامت کے دن تک قائم کر دیا. اگر کسی کو قوانین خداوندی سے استثناء حاصل ہوتا تو وہ امام الانبیاء کو حاصل ہوتا. اور پھر دیکھ لیجئے، اگر کسی کو ان قوانین سے، عدل سے استثناء حاصل ہوتا تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی محبوب بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو حاصل ہوتا، حضرت فاطمہ کو. لیکن کیا فرماتے ہیں حضور؟ جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے غلطی کے ساتھ چوری کا ارتکاب کر دیا، حضور کے پاس مقدمہ ہے، تو حضور نے فرمایا دین تو یہی کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. یہ جو استثناء مانگ رہے ہیں یا استثناء دے رہے ہیں، ان کو ڈر اس لیے ہے کہ یہ جرائم پیشہ. عام آدمی کو استثناء مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کوئی چوری نہیں کرتا، اس کو کیا ضرورت ہے استثناء مانگنے کی؟ کوئی ڈاکہ نہیں مارتا، اس کو کیا ضرورت ہے قوانین سے بھاگنے کی؟ کوئی ظلم نہیں کرتا، کیا ضرورت ہے اس کو استثناء مانگنے کی؟ کوئی قتل نہیں کرتا، کیا ضرورت ہے اس کو استثناء مانگنے کی؟ استثناء کون مانگتا ہے؟ چور. اس کو پتہ ہے کہ چوری کی ہے. دین کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور چاہے مرد ہو، چور چاہے عورت ہو، فوراً ہاتھ کاٹ، فوراً ہاتھ کاٹ. تو
میں عرض کر رہا تھا کہ اگر استثناء کی گنجائش ہوتی تو جب حضور نے یہ کہا کہ دین تو یہ کہتا ہے جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ قبیلہ بنو مخزوم جو ہے نا، عرب کے قبیلوں میں بہت باعزت قبیلہ، بہت باعزت قبیلہ ہے، اور اگر سب کے سامنے ان کی خاتون کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ گنجائش پیدا کیجیے، کچھ گنجائش پیدا کیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، لوگوں تم میں سے جو پہلے لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، امتیں مٹائی گئی، زمینیں اوپر کی نیچے کر دی گئی، اور ساری کی ساری تباہی، بربادی اور ہلاکت میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان کا قانون امیر کو معاف کرتا تھا، غریب کو پکڑ لیتا تھا۔ اوپر والا طبقہ قانون اس کے تابع ہوتا تھا اور نیچے والے طبقے کو قانون پکڑ لیتا تھا۔ ناانصافی تھی، عدل نہیں تھی۔ فرمایا یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اس عرش والے کی قسم، اگر محمد بنت فاطمہ بھی ایسا عمل کر لیتی تو میرا حکم یہی ہوتا کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دو، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دو۔ تو آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، امام الانبیاء کی ذات کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ حضرت یوسف جیل کاٹ رہے ہیں بغیر گناہ کیے ہوئے، بغیر گناہ کیے۔ پھر کون ہے ایسا کہ جس کو استثناء دے دیا جائے؟ حضرت عمر نے تو حد ہی کر دی کہ جب ایک شہزادہ مسلمان ہوا، جبلہ بن احم یمن کا شہزادہ مسلمان ہوا، بڑی بادشاہت شہزادگی تھی اس میں، احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور کسی غریب انسان کا پاؤں اس کے احرام کے اوپر آ گیا، نیچے لٹک رہی تھی چادر تو پاؤں کے اوپر آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ شہزادگی تو شہزادگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ بندہ توبہ بھی کرتا ہے تو ماضی کے جتنے خناس ذہن کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ خناس کہیں نہ کہیں چھپے ہوتے ہیں۔ دولت کا خناس، مال کا خناس، عہدے کا خناس، منصب کا خناس، کرسی کا خناس، یہ بہت بڑے خناس ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پھر جاگ جاتے ہیں توبہ کرنے کے باوجود۔ تو عہدے کا خناس جاگ گیا، میں تو شہزادہ ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، اور یہ عرب کا بدو اس نے میری چادر کے اوپر پاؤں رکھ دیا، تو پیچھے ہٹ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا دی۔ بس وہ غریب روتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے بلایا اس کو، بلا کر یہ نہیں سوچا کہ یہ یمن کا شہزادہ، پوچھا ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں ایسا ہوا ہے، اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے مار دی۔ تو فرمایا پھر دین کیا بتاتا ہے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کیا آیت ہے قرآن حکیم، جو جوڑتی ہے، جگاتی ہے۔ کسی نفس کو کوئی اگر قتل کرتا ہے اس کے مقابلے میں قتل ہوگا، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، کوئی کسی کی ناک توڑتا ہے اس کی ناک توڑی جائے گی، والاذن بالاذن، کوئی کسی کے کان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا کان کھینچا جائے گا، والسن بالسن، کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ دیکھا دین کا نظام عدل، اسی لیے تو آنے نہیں دیا جاتا، اسی لیے نہیں آنے دیا جاتا کہ دین کا نظام آ جائے تو بہت ساروں کے دانت ٹوٹ جائیں، بہت ساروں کی آنکھیں نکل جائیں گی، کان کھینچے جائیں گے، ناک توڑے جائیں گے، ظلم باقی نہیں رہے گا، عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، امن ہی امن ہوگا، شعور ہی شعور ہوگا، بیداری ہی بیداری ہوگی۔ اس لیے تو راہ فرار اختیار کرنے کا
سارے کا سارا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیار ہو جاؤ، ایک دن کی مہلت ہے، یا اس غریب بدو سے معافی مانگ لو اگر یہ معاف کرتا ہے، اور اگر معاف نہیں کرتا اور تو معافی نہیں مانگتا تو کل پھر مطاف میں کھڑے حرم کے اندر اسلام کا نظام عدل حرکت میں آئے گا، چہرہ تیرا ہوگا، تھپڑ بدو کا ہوگا، تھپڑ غریب کا ہوگا۔ اس کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور رات کو سوچنے لگا۔ پھر وہ خناس دماغ میں جا گیا، میں شہزادہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر کچھ بھی خیال نہیں کرتے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ دین امیر اور غریب کا فرق عدالت میں نہیں کرتا، عدل میں سب برابر ہیں، کوئی امیر ہے جو کوئی فقیر ہے، کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورنا، عدل سب کے لیے برابر ہے، نظام عدل سب کے لیے برابر ہے۔ تو راتوں رات بھاگ گیا، واپس چلا گیا، دین سے بھی پھر گیا۔ کسی نے حضرت عمر سے عرض کیا، حضرت کچھ نہ کچھ تو استثناء دے دیتے نا، گنجائش ہوتی تو دیتے۔ فرمایا ایک آدمی کا دین سے پھر جانا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام عدل کو ادھر سے ادھر کر دینا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ قیامت تک نظام عدل قائم رہے گا، ایک آدمی آیا ہے تو کیا ہے، ایک آدمی گیا ہے تو کیا، کوئی استثناء دین کے اندر نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ایسا نظام عدل ہے، ایسا نظام عدل کہ جس معاشرے کے اندر یہ قائم ہوا ہے وہ معاشرہ ایسا ہوا کہ وہاں شیر اور بکری پھر ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیتے رہے۔ ہاں استثناء کی کچھ صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال میں رعایت دی، فرائض میں رعایت دی ہے۔ وہ کون سے فرائض ہیں؟ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ فرمایا اگر کوئی اندھا ہے، اگر کوئی لولا لنگڑا لنجا ہے، اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کو اعمال میں کچھ استثناء دے دیتے ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں کچھ استثناء دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اندھا ہے، باجماعت نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ لے، مریض ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اچھا اگر خواتین ہیں، ایام میں ہیں، چھوڑ دے روزہ، چھوڑ دے ان دنوں میں نماز، استثناء مل گیا۔ تو پھر ہمارے زمانے کے اندر جو ہمارے پیشوا، مقتدا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما استثناء مانگ رہے ہیں تو ان سے ذرا یہ سوال کر دیں کہ ہمارے صدر صاحب آپ اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، لنجے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، کوئی عذر تو بتاؤ، تو پھر بھی آپ کو اعمال میں رعایت مل سکتی ہے، استثناء مل سکتا ہے، نظام عدل میں پھر بھی استثناء نہیں مل سکتا۔ تو قرآن حکیم کا جو نظام عدل ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔